مولانا صاحب نے جو بیان کیا بہت ہی مؤثر تھا، دوسرے کو تاثیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ کتاب دستور سالکین ہے، یہ اہم رسالہ ہے، اس کا نام ہے اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس، اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس۔ اس کا ترجمہ حضرت عبدالرشید بصری نے کیا، سبھی کئی آدمی شریک تھے، کئی انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا، بہت علماء نے کو پسند بھی کیا۔ اسی سے کچھ باتیں میں کروں گا۔ بہرحال تزکیۃ نفوس کے بارے میں ہمارے مفتی صاحب نے بہت کچھ بیان کیا ہے، مزید کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اسی ساتھی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے حضرت مولانا سے وہ بڑے عالم تھے، اس کے باوجود حضرت حاجی اللہ صاحب کو تشریف لے گئے اور رہے، صحبت میں رہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المدرسہ دارالعلوم دیوبند تعلیم کے استاد تھے، وہ بھی حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت اسلام حضرت مولانا خطاب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، اس سے تعلق پیدا کیا۔ اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، وہ بھی اجل علماء میں سے تھے، انہوں نے بھی تعلق پیدا کیا۔ الہ آباد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، انہوں نے بھی تعلق پیدا کیا۔ ابھی کوئی بات کی جس کی بنا پہ نظر آتے تعلق پیدا کیا، ابھی کچھ کمی محسوس کی جس کی بنا پر انہوں نے تعلق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ان مضامین کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم ان چیزوں کو ہم جانیں کہ ہمارے بزرگان نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں بعض روایت نقل کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے علماء کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، میں نے کہا دارالعلوم کے امیر روایت کی ضرورت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا، آپ اس کو بھی کبھی بھی دکھائیے۔ امیر الروایات میں بہت سے واقعات اپنے بزرگوں کے موجود ہیں جو عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اسی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے جس کو حضرات حامی نے جمع کیا ہے، تاکہ اپنے اکابر کی سیرت، ان کا شعار ہمارے ذہن میں ہے۔ کہتے ہیں بنیاد ہی کا بچے شاعر شیخ الدین فرماتے ہیں کہ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت صاحب۔ ہر تعمیر لکھا ہے عام طور سے تو ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، انہوں نے بڑھایا شیخ قوم الدین بھی ہوئے معیار انکار بچے شاعر 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت صاحب۔ معلوم کو اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت کو معلوم کرنے کا شوق پیدا فرمائے اور عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ سب چیزیں محفوظ ہوں گی، سب چیزیں محفوظ رہیں گی۔
سیرت سلف بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. ہمارے تمام بزرگوں نے اس کو پیش نظر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا ہے. اس میں میں زیادہ کیا کہوں، جو چند باتیں میں نے لکھی ہیں، میں جیسے لکھی ہوئی ہیں اسی کو سنانا چاہتا ہوں. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ عشرۃ قواعد تزکیۃ النفوس ہے. اس کتاب کا نام عشرۃ قواعد تزکیۃ النفوس، 10 قاعدے نفوس کے تزکیے کے لیے. اس کے ترجمے بھی مولانا صاحب کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بہت ہی جامع کتاب ہے. واقعی اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. 10 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کیا ہے، کہتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کے جو تزکیہ اشارات سرسس میں ہے اس کو پیش نظر رکھو. تلاوت قرآن کریم یعنی اس راستے میں چلنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کی بھی ضرورت ہے. اس کو تمام علماء ایک قرآن ہے، ایک منزل جتنا بھی پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. تلاوت قرآن سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس میں غور و فکر تو بہت بڑی چیز ہے. جس تلاوت سے اللہ تعالیٰ قلوب میں جلا پیدا فرماتے ہیں، روشنی پیدا فرماتے ہیں. چنانچہ ہمارے حضرت صاحب تلاوت کا بہت کچھ بھی اہتمام فرماتے تھے اور کوئی بڑے سے بڑا ہی پاتا تھا. مولانا آبادی خواہش تو جاتے ہی تھے. یہ حضرات بھی آتے تھے وہاں آبادی، وہاں عبدالباری صاحب سے اور لوگ ضرور تلاوت قرآن کو ضرور بیان کرتے تھے. ضرور وہاں عبدالباری صاحب نے لکھا بھی کہ میں تو مفسر تفسیر بیان کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی پانی بیان کیا. تلاوت قرآن لکھے ہیں 10 اصول جو تزکیہ نفوس میں معین ہے، اس میں سے تلاوت قیام ہو جاتی ہے. اس بنا پر اس کا بھی استعداد ہے. بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں آنکھ پارا بھی تلاوت نہیں کر پاتا. آنکھ پارا ایک پاؤں بھی تلاوت کا معمول ضرور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہمارے بزرگان دین جو بڑے بڑے تھے ایک منزل پڑھا کرتے تھے. ان لوگوں کا معمول تھا ایک منزل پڑھنے کا. ہمارے حضرت صاحب کبھی ناخوش ہوتے تھے ان سے تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے. معلوم ہوتا ہے تلاوت قرآن منزل پڑھ نہیں پائے، اس وجہ سے ہم لوگ ناخوش ہو رہے ہیں. ہمارا ایسا اہتمام تھا. کبھی کبھی کہتے تھے میں نے کل منزل بھی پڑھ لیا، تو میں پڑھتے ہی رہتے تھے. جتنا کام ہی نہیں کیا کرتے تھے، لکھنے کا پڑھنے کا مجلس کا ہم لوگ پڑھاتے تھے. 7-8 سوال پڑھاتے تھے بخاری بھی سب. لیکن اس کے باوجود بڑے اس سے ایک بندے کا معمول تھا رمضان زبان دینے کا تھا. تو بڑے اس سے کہتے تھے قبل زمان ہم نے تو کل والی منزل بھی پڑھ لیا ہے. کتنے شوق ہے. اس بنا پر تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے علماء کو، اور اس کے تجوید کا اور ترتیب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تجوید اور ترتیب بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تلاوت بھی جو اس زمانے میں ہو رہی ہے وہ اصول تجوید کے خراب ہے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. اصل تو قواعد تزکیۃ النفوس میں پہلی تیسری چیز کا لکھتے ہیں. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن سے تزکیہ و استعداد کرنا چاہیے. یہ سرچشمہ ہے تلاوت کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس نے رسول کو بھیجا ہے جو تلاوت کر کے تم سنائے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے یتلو علیہم آیاتہ ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بعد میں سب بنیادی چیزیں ہیں. تلاوت، تعلیم، یہ سب چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. جب ان چیزوں کو ہم مضبوطی سے اپنے اصول میں اپنے معمولات میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکات سے ہم مستفید ہوتے ہوئے منور ہوتے رہیں گے. تلاوت کرام اللہ اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق دے. چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا.
تلاوت کلام اللہ، اور کوشش یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پہ حسن اس طرح پر یہ غور کرنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ حضرات تو دورے کے لگتے ہیں، ان شاء اللہ بھی سارے اسی بنا پڑے گا کہ آخری نصیحت یہ ہے کہ اب معلوم یہاں آپ کو آنا ہو یا نہ ہو، کہاں جانا ہو، کہ ماحول میں رہنا ہو، تو جو دولت یہاں کتاب و سنت کی ملی ہے اس کو ضائع نہ کریں. ہم دوسرے ایک ملک میں گئے تھے، وہاں بہت بڑے آدمی کا مولانا لوگ آتے ہیں کتاب و سنت کی پرواہ نہیں کرتے، جس سے بدنامی ہوتی ہے. میں نے دوسرے کو کہا بھائی یہ تو ہوتا ہے، اس طرح پر ہم سب اسی سلسلے سے منسلک ہیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سلسلے سے منسلک ہیں. اس طرح پر تلاوت قرآن سے بھی شغف ہو، سنت رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رابر بناوے. انشاءاللہ سب سے زیادہ اس سے آپ کو مدد ملے گی. میں نے کچھ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کا وہی فرماتے تھے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک ہفتہ سنت کے مطابق زندگی گزارا دے تو وہ صاحب نسبت ہو جائے گا. سنت بالکل ہر چیز میں تو سنت والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب کو عمل کی توفیق دے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق دے. فرماتے ہیں ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت اصل حاضر آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افعال میں آپ کی ذات کو اس کو بنانا اس وقت بہت بڑی چیز ہے. اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ ماشاء اللہ منتہی طلبہ میں بھی طلبہ ہیں، آپ یہاں سے سرد لے کے جائیں گے. ظاہر کی سرد بہت بڑی سردی ہے، بہت بڑی شہادت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی سرد کی بڑی وقت ہے. دارالعلوم قرآن میں لگے دارالعلوم کے بھائی ہیں، ضرور مانو کہ بہت ہی عالم بھی ہے اور متبع سنت بھی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ دیوبند کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اس سرحد بیٹھی ہیں ہمارے علماء نے آپ پہ اعتماد کیا اور ساتھ دیا، گویا کہ شہادت علم بھی لیا، شہادت عمل بھی لیا، شہادت جسم میں اللہ بھی دیے، سب اس کے اعتراف کے ہیں. اس بنا پر جو خاص چیزیں ہمارے اکابر کی ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگ ارادی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیا ایسے ادارے میں آئے، ایسے مقبول بارگاہ الہی ہے. انشاءاللہ جو بھی آئے انشاءاللہ مقبولیت اس کے لیے ہے. تھوڑا سا اپنے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میں آیا تو اپنے لڑکوں کو لے کے عبداللہ کو سعید کو اور حضرت خواجہ سے ملا. میں کہا حضرت یہ دورہ پڑھنے کے کہا بھائی سن لو، یہ جگہ وہ ہے جہاں کے دربار میں صاحب نسبت ہوا کرتا تھا. اس طرح پر آگے سے رہیں گے تو ان کو بہت کچھ ملے گا. الحمدللہ وہ پائے ہوئے نیک نام رہے، پھر سے گیا نیک نام ہی رہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ذریعے سے عزت بھی دی اور مرتبہ بھی دیا، ہر کچھ دیا. اس طرح پہ یہ دائرہ الحمدللہ دین اور دنیا کے فلاح کا انشاءاللہ ضامن ہے. میں نے کچھ سنا حضرت صاحب سے کہ حضرت مولوی کہا یہ کچھ میں نے دیکھا نہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ 10 روپے مرمت اس کو مل جائے گی. حضرت سے اردو زبان میں 10 روپے بہت ہوتا ہے. بہرحال یہ سب چیزیں زندگی میں سنتے ہی آئے ہیں، اسی کو دیکھتے آئے سنتے آئے. آپ لوگوں کی بزرگی ہم لوگوں کے دلوں میں بالکل رچی بسی ہے، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. دارالعلوم دیوبند کے اکابر الحمدللہ معیار ہے، دین کی معیار ہے، سنت کی معیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہاں رہیں اس کے قدر کی توفیق دیں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. یہ دارالعلوم جو ہمارا ملجا ہے، ماوا ہے، ماں علمی عملی، ہم کہتے علمی نہیں عملی بھی ہے. ہمارے ماں باپ سب کہتے ہیں کہ مدرسے کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ دارالعلم ہے، نہیں دارالعمل بھی ہے. ابھی کہو کہ دارالعلم نہیں بلکہ دارالعمل ہے، تاکہ عمل کا بھی حضرت اس سے اعلان ہے. ماں باپ سب بہت بڑا ہمارے حضرت تو دارالعلوم دیوبند کے عاشقی تھے.
اسی کا ذکر بھی تھا حضرت کی وفات ہوئی ہے، میں ناشتے پر تھا، دارالعلوم کا ذکر تھا، آنا چاہتے تھے اور کیا کیا ان کے ذہن میں تھا، اتفاق بارش کا اثر ہوا، کچھ وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ادارے کی بھی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو ادارے بھی کتاب و سنت کی تربیت جو ارشاد میں لگے ہوئے ہیں اور عملی طور سے بھی جامع پہنا رہے ہیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے ہر طرح سے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی، انشاءاللہ اخلاقی اعتبار سے بھی ممتاز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے اس ادارے کی یا اس جیسے اداروں کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت دے، اور جو بھی آئے یہاں علم کا عاشق ہو کر جائے، علم پر عمل کرنے کا جذبہ لے جائے، اتنی بات نہیں بلکہ ہمارا کام جو بھی عالم تھے وہ سب صاحب نسبت کے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا کیا پوچھنا ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب بھی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت ہمارے حضرت بہت ان کی مکتوبات ہے، مکتوبات یعقوب ان سے مکتوبات سنایا کرتے تھے۔ میں نے کل بھی کہیں کہا ہے کہ مکتوبات کو پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مکتوبات ہے میں دیکھ چکا ہوں میرے جیتوں میں وہی ہے، اب مکتوبات دیکھ رہا ہوں، اور جب آدمی آتا ہے کام پر تو اس کے لیے تعلیمات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک موٹی سی کتاب تبھی بدی میری اس نے مکتوبات کی اتنی تعریف کیا ہے، میں نے یہاں بول سکتے اب تو لکھا ضروری ہو گیا ہے مکتوبات بھی، اس وقت کے لوگ نہیں پرانی زبانیں تھی تو مکتوبات کی بھی بڑی قدر ہے۔ اب میں لکھے جا رہا ہوں مکتوبات کو، گاڑی دینے میں تو ہو گئی سب کے، آپ نے دیکھا بے وقت پر تقریرات، ہمارے شاہ صاحب وغیرہ کی تقریرات اس پر ہیں، محمد رسول صاحب نے لکھا، یہاں بھی سبھی لوگوں نے لکھا، ہم دیکھنا اب مکتوبات کے لیے جا رہا ہوں۔ دعا کیجیے وہ مکتوبات بھی دیکھ لوں، میری زندگی اتنی رہے کہ مکتوبات کا بھی ایک ذخیرہ چھوڑ کے جاؤں۔ اس میں آپ کو مکتوبات ان کو پڑھیے، ان کے ملفوظات پڑھیے، برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہمارے بزرگوں کے کلام میں بھی تاثیر کرتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا قول نقل کرنا ہوتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے پڑھا کتاب دے رہا ہوں، ان الفاظ ہی میں کہو، اسی میں برکت ہے، اس کو یاد رکھتے تھے، یاد رکھتے تھے۔ جن الفاظ سے بزرگ نے جو بات کہی ہے، یہ نہیں کہ اس کا معنی اور اس کا بھاؤ نہیں، بلکہ باقاعدہ ان الفاظ کے ساتھ سناتے تھے، اس کے برکات سے ظاہر ہے کہ ہم سب مستفید ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو ایسے اداروں کی قدر کی، اور ماشاء اللہ ہمارے مدری صاحب، ہمارے شاہ صاحب، سب اور اساتذہ کرام سے زیادہ تر کسی درجے کی ملاقات بھی ہے، الحمدللہ صالح بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں کی تعلیمات کی بھی قدر کی توفیق دے، بلکہ اس کے اشاعت کی توفیق دے۔ یہ سارا نکلتا ہے اس کے سارے کو بھی اشاعت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اعانت کی، ہر کسی کی تعریف کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر توفیق دے، اور جو ہماری باتیں کہی ہیں ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔